بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصیام جنۃ ما لم یخرقها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے جب تک بندہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ روزہ کس طرح بندے کے لیے ڈھال ہے۔ پہلے وقتوں کے اندر جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس وقت جب کوئی دشمن حملہ کرتا تو ڈھال کے ذریعے سے اس حملے کو روکا جاتا تھا۔ اب جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، جس نے جو روزے کی حالت میں ہے، جب یہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس بندے کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب دل کے اندر کسی گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے تو فوراً دل کے اندر دوسرا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں بندے تو اس وقت روزے کی حالت میں ہے۔ جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے بندہ، پھر خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں تو روزے کی حالت میں ہے۔ اسی طرح کوئی اور برا کام کی طرف بندہ مائل جب ہوتا ہے تو فوراً دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں تو روزے کی حالت میں ہے۔ اس لیے فرمایا کسی کی غیبت کر رہا ہے تو اس وقت دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ نہیں بندے تو نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کیوں؟ اس لیے کہ تو روزے کی حالت میں ہے۔ اور غیبت جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ جو غیبت ہے، اس کو فرمایا گیا قرآن کریم کے اندر بھی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا کسی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر دو عورتیں، ان کی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچائی گئی کہ اس نے روزے کی حالت میں ہے لیکن بڑی بے چینی بے قراری کی حالت میں ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور فرمایا گیا کہ ان کے اندر اس پیالے کے اندر دونوں قے کرو۔ ان دونوں عورتوں نے جب قے کی تو اس پیالے کے اندر ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے اور تازہ خون نکلا۔ اب وہ دونوں کی دونوں عورتیں عرض کرنے لگی کہ ہم نے تو صبح سحری جب کی تھی اس وقت گوشت کے ساتھ نہیں کی، ہم نے گوشت کھائے ہی نہیں، ہم نے گوشت آ کہاں سے گیا؟ تو فرمایا گیا کہ تم کسی کی غیبت کر رہی تھی، یہ غیبت کا رزلٹ یہ ہے کہ تم اس حالت میں پہنچ گئی ہو۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ سرکار سے سائل نے سوال کیا کہ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی پشت کوئی ایسی بات کی جائے جو اس کو ناگوار محسوس ہو۔ تو سائل نے پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی جو بات ہم اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جو خامی بیان کر رہے ہیں، جو عیب اس کا بیان کر رہے ہیں، اگر واقعتاً وہ عیب اس کے اندر پایا جائے تو سرکار نے فرمایا تبھی تو غیبت، اگر نہ پایا جائے تو پھر وہ بہتان بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دو قبروں کے قریب سے گزر ہوا سرکار کا، تو سرکار نے فرمایا کہ دونوں قبر والوں کو وہ عذاب ہو رہا ہے، ایک کو غیبت کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھیں روزے کی حالت میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، عام ہمارا محاورہ جملہ ایک بن چکا ہے کہ یار ہے تو غیبت ہی ہے لیکن کیا کریں کہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ عام بات ہے، پتہ بھی ہے کہ ہم غیبت کرنے لگے ہیں کسی کی، پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں خود کہ ہم ہے تو یہ غیبت ہی لیکن کیا کریں کرنی پڑتی ہے، تو دوسرے مسلمان کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ روزہ جب ڈال ہوگا اس وقت ہم دیکھیں، روزہ اس وقت بندے کا یہ روزہ ہوگا، روزے کا معنی رک جانا، بچ جانا۔ تو روزہ یہ بندے کو اس غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، برے کاموں سے یہ روکتا ہے۔ اس وقت یہ فرمایا گیا کہ یہ روزہ صیام جنۃ، روزہ یہ ڈال ہے، بندے کے لیے یہ ڈال بن جاتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے اس بندے کو بچاتا ہے یہ روزہ۔ کوئی جھگڑا کرنے آئے تو بندہ اسے کہہ دے نہیں بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کو کرنے آئے تو کہہ دے نہیں بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ غیبت کے لیے دل سے خیال اٹھتا ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، بندہ توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہے، پورے کا پورا دل وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار جس طرح ہم رمضان سے پہلے تھے اسی طرح رمضان کے بعد میں ہے، رمضان بھی گزر گیا، رمضان کے اتنے قیمتی لمحات گزر گئے، جس طرح ہماری گفتگو رمضان سے پہلے تھی اسی طرح رمضان کے بعد ہے۔ اور پھر ایک رمضان نہیں گزرا، 30 رمضان گزر گئے، 40 رمضان ہماری زندگیوں کے گزر گئے، لیکن کیا ہوا؟ دل کی دنیا نہیں بدلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کو صحیح معنوں میں ہم نے دیکھیں، روزہ رکھ کے ہم کیا غیبت چھوڑ دی ہے، چغلی کرنی چھوڑ دی ہے، جھوٹ بولنا ہم نے چھوڑ دیا ہے،
دیکھیں ذرا یہ گناہ جو ہے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، یہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ اگر چھوڑ دیے ہیں، اب جو ہے یہ روزہ ہمارے دل پہ اثر کرے گا۔ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہماری زندگیوں کے اندر رحمتیں، برکتیں لے کر آئے گا۔ دل کی دنیا جب تک نہیں بدلے گی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، بندہ ایک بیٹھا ہوا ہے، تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، کئی سال گزر گئے اس کو، ایک دن تسبیح سے آواز اٹھتی ہے کہ کب تک تو مجھے پھیرتا رہے گا؟ چند لمحات کے لیے اپنے دل کو پھیر، دل کی دنیا پھر دیکھنا کتنا اثر ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے دل کو نہیں پھیریں گے، اپنا محاسبہ ہم خود نہیں کریں گے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صبح سے شام تک بھوکے رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار ان کے اندر تو نہیں ہے۔ ہم نے کیا غیبت چغلی چھوڑ دی ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ اگر تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں تو تب جو ہے یہ روزہ ہمارے لیے ڈال بنے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے اور ہر قسم سے گناہ سے اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔